میں عبداللہ بن زبیر نے قریباً تمام علیہ السلام میں خلیفہ تسلیم کی جاتی تھی۔ اس طرح اسی سال مصر، فلسطین اور تمام شام کا ملک ان کے دائرے خلافت سے خارج ہوا اور بنو امیہ کی خلافت دوبارہ دمشق میں قائم ہو گئی۔ سن 65 ہجری میں بعض صوبوں کے اندر بغاوتیں ہوئی، لیکن عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ ضرور تسلیم کیا جاتا رہا اور کوئی صوبہ قبضے سے نہیں نکلا۔ سن 66 ہجری میں کوفہ اور یمامہ دونوں قبضے سے نکل گئے۔ کوفہ میں مختار کی حکومت اور یمامہ میں نجدہ بنت عامر کی حکومت خود مختار طور پر قائم ہو گئی۔ اب دیکھو نا کوفہ پر کس کی حکومت قائم ہو گئی؟ مختار کی۔ بصرہ کو حارث بن ربیعہ نے اور فارس کو محلب بن ابی صفر نے سنبھالنے رکھا۔ یہ وہی محلب بن ابی صفر ہے جن کی زندگی خوارج کے قلع کما کرنے میں وہ گزر گئی تھی اور خوارج کی فتنوں کو سر ابارنے ہی دبا دیا۔ مختار کی طرف سے بصرہ پر دورے ڈالے جا رہے تھے اور بصرہ میں عبداللہ بن متی سابق گورنر کوفہ اور عمر بن عبد الرحمن نامزد شدہ گورنر کوفہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کو عبداللہ بن زبیر سے شرمندگی تھی، اس لیے بصرہ میں ان دونوں کی موجودگی موجب خطرہ بھی ہو سکتی تھی کہ کہیں سازش میں شریک نہ ہو جائے۔ جب عبداللہ بن زبیر نے یہ سنا کہ عبید اللہ بن زیاد ابراہیم بن مالک اشتر کے مقابلے مقتول ہو چکا ہے تو ان کو اہل شام اور عبد الملک بن مروان کی طرف سے تو گو نہ گو اطمینان ہوا کہ ان کی طاقت کو ایک بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اتنا بڑا لیڈر مارا گیا اور جلد حجاز پر حملہ ور ہونے کا ارادہ نہیں کر سکتے، لیکن بصرہ کے متعلق خطرہ بڑھے۔ بصرہ کی اس لیے کیونکہ وہاں پر ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کوفہ پر بھی حالات صحیح نہیں تھے، کیونکہ مختار بن عبیدہ کی توجہ اس فتح کے بعد بصرہ ہی کی طرف مبذول ہونے والی تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً بصرہ کے عامل حارث بن ربیعہ کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بصرہ کی گورنری پر مامور کرنے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ مصعب بن زبیر کو۔ اور یہ وہی مصعب بن زبیر ہے کہ جن کے ہاتھوں سے مختار ثقفی پھر قتل بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بصرہ میں آج کل کوفہ کے بہت آدمی مختار کے خوف سے بھاگ کر چلے آئے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جن کو اندیشہ تھا کہ قتل حسین کے معاوضے مختار ہم کو بھی قتل کریں گے۔ کوفہ کے انہی مفرورین میں شیز بن ربعی اور محمد بن الاشعث بھی تھے۔ مصعب بن زبیر نے بصرہ کی حکومت اور امار اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کا پرغور مطالعہ شروع کیا۔ کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے، جن میں بعض معزز اور تجربہ کار شخص بھی، مصعب بن زبیر کو مشورہ دیا کہ کوفہ پر حملہ کرو۔ مصعب نے کہا مجھ کو امیر المومنین عبداللہ بن زبیر نے حکم دیا کہ محلب بن ابی صفرہ کو ہمراہ لیے بغیر کوفہ پر حملہ نہ کرو، لہذا سب سے پہلے فارس سے محلب کو بلوانا چاہا۔ یہ بہت ہی کامیاب ترین لیڈر تھا اور جرنیل تھا، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ محلب بن ابی صفرہ، چنانچہ مصعب بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے اور زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، نے ایک خط محلب کے نام لکھا اور محمد بن الاشعث کے ہاتھ محلب کے پاس روانہ کیا۔ محلب نے محمد بن الاشعث کو دیکھ کر کہا کہ مصعب ان کے سوا اور کوئی قاصد نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں قاصد نہیں ہوں بلکہ خود اپنی عرض کو آیا ہوں کہ کوفہ کی حالت آپ کو سناؤں۔ ہمارے غلام زادوں نے ہمارے اموال و مکانات پر قبضہ کر کے ہم کو بے دخل کر دیا اور مصیبت کے مارے بصرہ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کر اور مصیبت سے ہم کو نجات دلا۔ یہ کس کو کہا اس نے؟ محلب بن ابی صفرہ کو۔ محلب بن ابی صفرہ فارس کی صوبہ کی حکومت اپنے بیٹے مغیرہ بن محلب کے سپرد اور ملک کا قابل اطمینان بندوبست کر کے بصرہ کی طرف کافی سامان اور لشکر روانہ ہوا اور مصعب بن زبیر سے بصرہ میں آ کر ملا۔ محلب بن ابی صفرہ کے پاس عبداللہ بن زبیر کا خط بھی براہ راست پہنچ چکا تھا کہ تم بصرہ میں مصعب بن زبیر سے آ کر ملو اور کوفہ پر حملہ کرو۔ محلب کو کسی قدر توقف ہوا تو مصعب کو بصرہ سے قاصد بھیجنا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر شاید کوفہ پر چڑھائی کرنے میں اور تحمل فرماتے، لیکن مختار نے جب کوفہ میں لوگوں کو بڑی کثرت سے قتل کیا اور یہ بھی مشہور کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے۔ اب دیکھو ان کی عقائد کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، مطلب یہ کہ وہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جو اس کو ہیرو کی شکل میں پیش کرتا ہے نا تو وہ ان کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور کہتا تھا کہ جبرائیل امین پر وحی لے کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ تو لوگ شہر چھوڑ کر بھاگے، کچھ تو بصرہ کی طرف بھاگے، بعض سیدھے عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچے۔ مختار کی نبوت کا حال بھی علاوہ مظالم بھی وہ بھی سنا دی اس کو۔ اور عبداللہ بن زبیر نے یہ سن کر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی استحصال پر توقف کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا، ان کو ختم کرنا مناسب سمجھا اور محلب کو خط لکھا اور مصعب کو تاکید کی کہ بصرہ میں جا کر بغیر محلب کے آئے ہوئی کوفہ کی طرف حملہ ور نہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مختار کا قتل اور کوفہ پر قبضہ، یہ ابھی وہ ہو رہی ہے۔ جب محلب آ گیا تو مصعب بن زبیر نے اس کو حکم دیا کہ
کہ جبرن اکبر پر اپنے لشکر کو مرتب کر دو۔ عبد الرحمن بن اخنف کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر قیام کرو اور پوشیدہ طور پر لوگوں سے عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت دو۔ عباد بن حسن تمیمی کو مقدمۃ الجیش کا افسر بنایا۔ میمنہ پر عمر بن عبید اللہ بن عمر کو اور میسرہ پر محلب بن ابی سفیہ کو مامور کیا، اور قلب لشکر کی سرداری خود مصعب بن زبیر نے اپنے پاس رکھی، یعنی درمیان والے لشکر۔ اس طرح یہ لشکر مرتب ہو کر بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ مختار کو جب اس فوجکشی کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی فوج لے کر کوفہ سے نکلا۔ ابراہیم بن مالک اس زمانے موصل کی حکومت پر مامور تھا اور بصرہ سے نہیں آ سکا تھا۔ بصرہ کی فوج میں ایک دستہ فوج ان لوگوں کا بھی تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بصرہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس دستہ فوج کی سرداری محمد بن اشعث کو دی گئی۔ دونوں فوجوں کا عمد نامی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا، خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی۔ آخر مختار کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر کوفہ میں داخل ہوا اور قصر عمارہ کو مضبوطی کی تو کر کے محصور ہو کر بیٹھ گیا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میدان جنگ سے جب کوفی لشکر بھاگا تو محمد بن الاشعث نے فراریوں کا تعاقب کیا اور بھاگتے ہوئے کو دور تک قتل کرتا چلا گیا۔ مصعب بن زبیر نے دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا جس میں مختار ثقفی تھے۔ یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ مختار کے ساتھ 1000 آدمی قصر کے اندر محصور تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے، سن رہی ہو؟ اچھا، آخر سامان رسد کی کمی سے مجبور ہو کر مختار نے قلعے کا دروازہ کھولنے اور مقابلہ کر کے مرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کو منع کیا اور مشورہ دیا کہ مصعب سے جان کی امان طلب کر کے دروازہ کھول لو، یقین ہے کہ مصعب ضرور امان دے گا۔ لیکن مختار نے اس مشورے کو ناپسند کیا، سر میں خوشبودار تیل ڈالا